بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان ہے، اور جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ وہ مبارک مہینہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں جھوم جھوم کر کے انسانوں کے اوپر برستی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے پناہ قریب ہو جاتا ہے۔ تمام وہ باتیں کہ جو بندوں کو اللہ سے قریب کرنے میں الجھائے رکھتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو دور کرا دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے قریب آنا چاہیں تو ان کو آنے کے اندر کوئی رکاوٹ اور کوئی کمی جو ہے وہ محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہمیں دیا، اس کا پہلا عشرہ بھی گزر گیا، اس کا دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، اور یہ تیسرے عشرے کی چند لمحات ہمارے پاس ہیں جو باقی رہ گئے ہیں، اور آج یا کل یا پرسوں یہ لمحات بھی ہمارے اور آپ کے پاس سے ختم ہو جائیں گے، اور رمضان المبارک اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ ہم سے اور آپ سے رخصت ہونے والا ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت کی موصولہ خبروں کے مطابق امت مسلمہ کا میں سمجھتا ہوں کوئی فرد ایسا نہیں ہے اور ایسا باقی نہیں بچا ہے کہ جس کا دل زخموں سے چھلنی اس وقت نہیں ہو گیا ہو۔ دل انسان کا زخموں سے اس وقت چھلنی ہو گیا ہے۔ خاص طور پر مسلمان اس وقت بے پناہ پریشانی کے عالم سے دوچار ہے۔ وہ آخر اپنا رونا کس کے سامنے روئے، وہ اپنے دل کے زخموں کو کس کے سامنے بیان کرے۔ جو اس وقت حالات ہیں امت مسلمہ کے اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے بالکل آخری ایام جو اللہ رب العزت نے جہنم سے نجات کے بنائے ہیں، ان مقدر لمحات کے اندر، ان مبارک لمحات کے اندر جو خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس وقت موصول ہو رہی ہیں ہمارے اپنے فلسطین بھائیوں کے تعلق سے، وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ سمجھانے کی اور بتانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور تمام جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ان تک یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ اس وقت کس طریقے کے مظالم اور کون سا ظلم کا وہ پہاڑ ہے جو توڑ نہیں دیا گیا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر۔ وہ لوگ کہ جو ایک اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کا رخ کر رہے ہیں، ان کو انتہائی زخم دیے جا رہے ہیں، گولیوں کی برسات کر دی گئی ہے، بم وہاں پر مارے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اس بات کو پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے یہاں سے چلے جائیں اور اس جگہ کو، اس مسجد اقصیٰ کو خالی کر دیں۔ لیکن وہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ آخر ہم مسلمان ہیں، وہ ہمارا قبلہ اول ہے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ مسلمان اس کے تقدس کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اس کی حرمت کو کبھی پامال نہیں ہونے دے گا، اور اس کے تقدس اور اس کی حفاظت کے لیے، اس کے تقدس کو بچانے کے لیے مسلمان کے بچوں کا خون کا آخری قطرہ بھی اگر قربان کر دیا جائے تو اس کو وہ مسلمان اپنا صحیح مقدر سمجھے گا اور چھوڑ کر کے کبھی جانے والا نہیں ہے۔ اور ہم اور آپ جو ان خبروں کو دیکھ رہے ہیں اور ان خبروں کو سن رہے ہیں اور مایوسی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خبریں انتہائی تشویشناک ہیں، حالات انتہائی تشویشناک ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے
ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون کے تحت میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان جس کا ایمان اللہ رب العزت کے اوپر ہو، جس کا عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات پر پختہ اور کامل ہو، وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات اگرچہ ہیں مسلمانوں کے اوپر اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کوئی گریز نہیں کیا جا رہا ہے، نہ بچوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ جوانوں کو دیکھا جا رہا ہے، نہ خواتین کو دیکھا جا رہا ہے، اور یکساں ظلم سب کے اوپر کیا جا رہا ہے، لیکن ظالموں تک اس بات کو پہنچایا جائے اور مسلمان بھی دل کے کانوں سے اس بات کو سن لیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ اللہ رب العزت ہرگز کسی کے عمل سے کوئی غافل نہیں ہے۔ اللہ کے رجسٹر میں سب نوٹ ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کے رجسٹر میں سب نوٹ ہو رہا ہے، کون کتنا ظلم کر رہا ہے، کون ظالموں کی حمایت کر رہا ہے، کون ظالموں کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہا ہے، کون ظالموں کے خلاف سراپا احتجاج نہیں ہے، یہ سب اللہ رب العزت کے رجسٹر کے اندر نوٹ ہو رہا ہے۔ اور ایک دن آنے والا ہے کہ جب تمام کی تمام انسانیت اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑی ہوگی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کوئی اللہ رب العزت کے سامنے سے بھاگ نہیں سکے گا۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اور اس انسان اس دن کہے گا این المفر، کہاں بھاگ جاؤں کہ اس اللہ رب العزت کے سامنے پیشی سے بچ جاؤں، لیکن وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ تمام کے تمام انسانوں کو، تمام حکمرانوں کو، تمام ان لوگوں کو کہ جو مسلمانوں کے لیڈر اور قائد ہیں اور ملکوں کی زمام حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے، ان کو جواب دینا پڑے گا اس بات کا، ان کو جواب دینا پڑے گا اس بات کا کہ انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کون سا کام کیا تھا اور کون سی ان کی حمایت میں آواز بلند کری تھی۔ اور ظالم بھی اس بات کو سن لیں، اور مسلمانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان ظالموں کا ملکوں کے اندر گھومنا پھرنا کہیں تمہیں دھوکے کے اندر نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے ان کے پاس جس پر یہ اکڑ رہے ہیں اور اترا رہے ہیں، اور ان ظالموں کو کوئی زیادہ دیر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت تو آنا ہی آنا ہے، قیامت تو آئے گی، اور قیامت سے پہلے علامہ اقبال کے اشعار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ظالموں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے جو ظلم کر رہے ہیں اور ظلم کرنے میں کوئی گریز نہیں کر رہے ہیں، علامہ کے اس پیغام کو پہنچایا جائے کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ انشاءاللہ یہ حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کبھی کوئی ایک سے حالات انسان کے اوپر نہیں رہتے ہیں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ آسانی ہے، خوشی غم کے ساتھ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ خوشی بھی ضرور آئے گی، اور انشاءاللہ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح اس بات کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ ظالم حکمرانی ختم ہوگی، یہ ظالم حکومت ڈوب جائے گی، یہ ظالم باقی نہیں رہ سکیں گے، اور دنیا انصاف کا سورج دیکھے گی، دنیا عدل کا سورج دیکھے گی، دنیا امن کا سورج دیکھے گی، اور امن اور عادل اور انصاف پرور بادشاہ ہمارے اور آپ کے اوپر حکومت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ چمن مغمور، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ علامہ اقبال ان تمام حالات کو بیان کرتے ہوئے اپنے اشعار میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما بپا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن مغمور، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ ایک بات تھی جو فلسطین کے مسلمانوں کے تعلق سے مجھے عرض کرنا تھی کہ جو حالات ہیں وہاں پر اللہ رب العزت کے خاطر ہم اور آپ چونکہ ان کے ایمانی بھائی ہیں، اس لیے یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے، ہم بھی نہیں ہٹتے ہیں، وہ بھی نہیں ہٹتے ہیں، نہ ہم وہاں جا سکتے ہیں نہ وہ یہاں آ سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہے جو ایمانی رشتے کے تعلق سے ہم اور آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت سے ان کے لیے دعا کرنا، ان مبارک
رات میں، اس مبارک جو دن یہ راتیں چل رہی ہیں، ان مبارک راتوں میں، رمضان المبارک کے دنوں میں، اور ہر نماز کے بعد ہم اور آپ ایک کام جو ہے وہ بہت محنت کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے ان مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے استقامت کے لیے دعا کرنا، ان کے حفاظت کے لیے، وہاں کے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور خواتین کے لیے خصوصی طور پر، کیونکہ نہ ہم وہاں جا سکتے ہیں نہ کچھ اور کام کر سکتے ہیں، صرف ایک دعا ہے جو ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ ہماری آپ کی دعاؤں سے مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ظلم ختم ہوگا، ظالم اپنی ناپاک حرکتوں سے باز آئیں گے۔ دوسری بات رمضان المبارک کے تعلق سے، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جہنم سے آزادی کا بنایا ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان رحمت کا عشرہ گزر گیا، مغفرت کا عشرہ گزر گیا، ابھی آخری عشرہ جو ہے وہ یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آخری چانس ہے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کرانے کا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے انعامات کی، اللہ رب العزت کی طرف سے دیے ہوئے اس مہینے کی قدر کرنے کی۔ یہ بالکل آخری لمحات اور آخری عشرہ چل رہا ہے۔ یہ تینوں عشرے ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزرنے والے ہیں، دو گزر چکے، ایک باقی رہ گیا ہے۔ آئیے ایک اور بات کی طرف میں آپ کی اور اپنی توجہ کو مبذول کروں۔ یقیناً رمضان المبارک انتہائی رحمت کا، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، لیکن اس رمضان کا ایک اور پیغام بھی ہے۔ وہ پیغام کیا ہے، وہ بات کیا ہے، وہ توجہ ہمیں کس طرف اپنی مبذول کرنا ہے؟ وہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، تمام کے تمام صحابہ فرماتے ہیں، حضرت کعب بن عجرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع کیا، فحضرنا، ہم حاضر ہو گئے۔ فرمایا حضرت کعب نے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھنے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فلما ارتقى درجة قال آمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے آمین کہا، جب تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے پھر آمین کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرما دی، آپ واپس تشریف لے آئے اور صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھ گئے۔ تمام صحابہ کو اس بات پر تشویش ہوئی کہ آخر آج کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ آج تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین سیڑھی پر چڑھتے ہوئے، ممبر پر چڑھتے ہوئے نہیں کہا، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں؟ چنانچہ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں اس بات کی وجہ آپ بیان فرما دیجئے کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی آمین نہیں کہا، آج کیا معاملہ ہو گیا کہ آپ نے آمین کہا ممبر پر چڑھتے ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو تین باتوں میں سے پہلی بات کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے دل کو کانوں سے سننے والی، دل اور روح کو تڑپا دینے والی بات ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وہ امتی، اللہ کا وہ بندہ ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ میں نے اس پر کہا آمین، اے اللہ تو جبرائیل کی اس بد دعا کو قبول فرما۔ اتنی سخت بات، اور کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے کبھی اپنے تو اپنے غیروں کے لیے بھی بد دعا کے الفاظ اپنی زبان سے طائف کا واقعہ، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، طائف میں پتھر بھی مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر لا کر کے ڈال دی گئی، لیکن اس نبی کی زبان سے، اور حد کے واقعے کو دیکھیے، ظالموں نے زخمی کر دیا کافرین نے آپ کو، لیکن بد دعا کے الفاظ آپ نے اپنی زبان سے نہیں نکالے۔ لیکن کیا معاملہ ہے آخر کہ رمضان المبارک کا جب بات آئی، چونکہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بے پناہ مغفرت فرماتا ہے اور بہت قریب ہو جاتا ہے اپنے بندوں سے، اگر اس مہینے کے اندر بھی کسی مسلمان بندے کی مغفرت نہ ہو سکی، یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ مسلمان بندہ اللہ رب العزت کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکا، تو پھر اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، الہی اس دعا کو قبول فرما لے کہ وہ بندہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو کیا اس بات پر غور نہیں کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے تینوں عشرے ہمارے درمیان سے گزر گئے، یہ عید ہمارے درمیان آنے والی ہے، آخر یہ ہمارے لیے عید ہے یا ہمارے لیے وعید ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اگر ہماری اور آپ کی مغفرت ہو گئی اور اللہ رب العزت نے ہم اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے، اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو گیا، یقیناً یہ ہمارے لیے عید ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف معاملہ ہے تو یہ ہمارے لیے عید نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے وعید ہے، ہمارے لیے نبی کی بد دعا جو ہے ہمارے سامنے بن کر کے کھڑی ہوئی ہے، ہمیں جہنم کا راستہ دکھانے کی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ آخر اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے، اور اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک اور دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے کتنی نیکیاں کری ہیں، کتنا ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کیا ہے، کتنا ہم نے روزے کو کارآمد بنایا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کو ہم نے کارآمد بنایا ہے، اللہ رب العزت ہم سے کس حد تک راضی ہوا ہے۔ اور یقین جانیے ابھی ہمارے پاس چند ساعتیں اس کی باقی ہیں، رمضان المبارک کی بھی چند ساعتیں باقی ہیں، اور ایک آخری موقع جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے وہ رمضان المبارک کی جو آخری رات ہے، جس کو چاند رات بھی کہا جاتا ہے، جس کو احادیث میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ یہ گولڈن چانس، سنہرا موقع اور بالکل آخری چانس ہمارے اور آپ کے پاس ہے۔ ہم اور آپ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو کوئی بازاروں میں ہوتا ہے، کوئی کھانے کے ہوٹلوں پہ ہوتا ہے، کوئی گھروں میں سو رہا ہوتا ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں آپ سوئیے، لیکن سونے کے ساتھ اس رمضان المبارک کی آخری جو یہ رات ہے، اس کو حدیث میں لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کہا جاتا ہے، اس کو بھی کارآمد بنائیے۔ یہ بالکل آخری موقع ہے مجھے میرے اور آپ کے پاس اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے رمضان المبارک کے اندر۔ اللہ رب العزت انعام دیتا ہے اپنے بندوں کو، کیا انعام دیتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مغفرت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دونوں عیدوں کی راتوں میں جاگے گا ثواب کی نیت سے، اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل جو ہے وہ مردار ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ چنانچہ اس رات کو کارآمد بنائیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریے۔ خواب غفلت میں اس رات کے اندر جو ہے وہ سوئیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیے، چند آنسو بہا لیجیے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کہ آخری موقع ہے میرے اور آپ کے پاس۔ اور فلسطین کے مسلمانوں کے تعلق سے دعا میں ان کو ضرور یاد رکھیے، ہر وقت دعا میں ان کو یاد رکھیے، افطار سے پہلے، تراویح کے بعد، تہجد میں، تمام اوقات میں ان کے لیے دعا کریے کہ عید آنے والی ہے، اس کے گھر میں کیا عید ہو سکے گی، جس کا باپ مر گیا شہید ہو گیا، جس کی جوان بہن شہید ہو گئی، جس کا جوان بیٹا مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے شہید ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔